بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام رملہ اور آپ کی والدہ کا نام صفیہ ہے۔ آپ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا تھا کی صاحبزادی ہیں۔ حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 17 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ اسلام کے ابتدائی دنوں میں ایمان لے آئیں اور حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ پہلے شوہر سے آپ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام حبیبہ تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام حبیبہ ہے۔ مبارک خواب۔ حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھے یا ام المؤمنین کہہ رہا ہے، تو میں نے خواب کی یہ تعبیر لی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ سے نکاح فرمائیں گے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ پہلے شوہر سے علیحدگی کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت مشقت کی زندگی بسر کر رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بادشاہ حبشہ شاہ نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا کہ حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کا پیغام دیں۔ شاہ نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کنیز ابرہہ کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خوشخبری سنی تو ابرہہ کو انعام کے طور پر اپنا زیور اتار کر دے دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا وکیل بنایا۔ شاہ نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ پڑھا اور اپنے پاس سے 400 دینار حق مہر ادا کیا۔ وہ تمام مسلمان جو حبشہ میں موجود تھے شریک محفل ہوئے۔ پھر شاہ نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو کھانا پیش کیا۔ اس کے بعد سب رخصت ہوئے۔ شوق عبادات کا یہ عالم تھا کہ ایک بار آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو شخص 12 رکعت نفل روزانہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ چنانچہ آپ نے روزانہ 12 رکعت نفل پڑھنا شروع کر دیے۔ ادب و محبت رسول کا عالم۔ حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ابو سفیان اسلام لانے سے قبل ایک مرتبہ مدینہ منورہ آئے۔ حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگے تو آپ نے اپنے والد کو اس وقت مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے اس بستر پر بیٹھنے سے منع کر دیا۔ حقوق العباد کی فکر۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وصال سے پہلے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ اور حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ مجھے ان امور میں معاف کر دو جو ایک شوہر کی بیویوں کے درمیان ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا
رب تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، ہم بھی معاف کرتی ہیں۔ حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اللہ تمہیں خوش رکھے، تم نے مجھے خوش کر دیا۔ وصال مبارک۔ ایک قول کے مطابق 44 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور جنت البقیع شریف میں دیگر ازواج مطہرات کے پہلو میں مدفون ہیں۔